تیسری بات یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل کا نظریہ کیا ہے. ابو جہل کس نظریے کا تھا اس مسئلے میں؟ آج کل کے معتزلین بعین ہی ابو جہل کے پیروکار ہیں. آج کل اس دور میں 15ویں صدی میں جب کہ معتزلہ کی صدیاں بیت گئی، دیکھیں یہ تفسیر ہے، تفسیر اللباب ابن عادل کا، متوفی 880 میں. انہوں نے تفسیر کی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے لمن شاء منکم ان یستقیم ایتبع الحق ویقیم علیہ. اس آیت کا ترجمہ بتایا، جو آدمی چاہے تم میں سے، یہ کہ ان یستقیم کا کیا معنی کیا کہ حق کی اتباع کرے اور حق پر قائم رہے. جو چاہے تم میں سے حق کی اتباع کرے. وقال ابو ہریرہ وسلیمان بن موسیٰ لما نزلت لمن شاء منکم ان یستقیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان بن موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ آیت نازل ہو گئی، قال ابو جہل الامر الی ان شئنا استقمنا وان شئنا لم نستقم. ابو جہل نے کہا اب تو معاملہ ہمارے حوالے ہے، اگر ہم چاہیں تو سیدھے راہ پر آ جائیں، اگر چاہیں سیدھے راستے کو چھوڑ دیں. یہ ابو جہل کا نظریہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ معاملہ انسان کے حوالے ہے. ابو جہل اسی سوچ کے ساتھ مرا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ معاملہ ہمارے حوالے ہے، اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، اختیار دے دیا، بس اب سیدھا ہو جائیں ہم ہو جائیں، ٹیڑھا ہو جائیں ہم ہو جائیں، سیدھے راستے پر چلیں ہم چلیں، ٹیڑھے راستے پر چلیں ہم چلیں، اللہ کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ابو جہل کا نظریہ ہے. یہ واضح طور پر تفاسیر کے اندر صحابہ کرام یہی بتاتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا الامر الینا ان شئنا استقمنا وان شئنا لم نستقم. اگر ہم چاہیں تو سیدھے راستے پر چلیں، اگر نہ چاہیں تو ہم نہ چلیں سیدھے راستے پر. وہذا هو القدر، یہی ہے قدریوں کا جڑ، یہی ہے قدریوں کا متھا، یہی ہے قدریوں کا سر. ابو جہل سب سے بڑا قدریہ تھا اور قدریوں کا بیج ابو جہل نے ڈالا. آج کے قدریے بھی اسی کے پیروکار ہیں، اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اہل سنت کے نظریے کو ٹھکرا رہے ہیں، مسلمانوں کے نظریے کو ٹھکرا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ گمراہ تو کرتا ہی نہیں ہے، انسان خود گمراہ ہوتا ہے، ہدایت پہ آتا ہے تو خود آتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فنزلت، ابو جہل نے کہا کہ معاملہ ہمارے حوالے ہے. پھر اس کے کہنے کے بعد فنزلت، نازل ہو گئی آیت وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. نہیں چاہتے تم مگر وہی جو چاہے اللہ جو جہانوں کا پالنے والا ہے. ابو جہل کا جو عقیدہ تھا کہ معاملہ ہمارے حوالے ہے، اگر ہم چاہیں تو سیدھے راستے پر آئیں، اگر چاہیں تو سیدھے راستے پر نہ آئیں. اللہ تبارک و تعالی نے ابو جہل کے اس نظریے کو ٹھکرایا. آگے آیت نازل کی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. نہیں چاہتے تم، نہیں ہے تمہارے اختیار میں کچھ بھی مگر وہی کچھ ہے جو اللہ کے اختیار میں ہے. جو اللہ چاہے، تمہاری چاہت اللہ کی چاہت کے ساتھ موافق ہوگا تو پھر تمہارے کام ہوں گے. اگر تمہاری چاہت اللہ کی چاہت کے ساتھ موافق نہیں رہا تو پھر تم 1000 مرتبہ چاہو کچھ بھی نہیں ہوگا. وما تشاءون، نہیں چاہتے تم مگر وہی جو اللہ چاہے،
مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ چاہے گا تو پھر کام ہوگا انسان کا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ اب قرآن کریم کے اندر اسی آیت کے آگے اسی نظریے ابو جہل کے نظریے کو اللہ نے رد کیا۔ ابو جہل نے کہا، کیا کہا تھا کہ معاملہ ہمارے حوالے، اللہ نے کہا نہیں، تم چاہو گے ٹھیک ہے، تمہاری چاہت بھی ہے، لیکن تمہاری چاہت نہیں چلے گی، اللہ کی چاہت چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کا منشا چلے گا، اللہ کا ارادہ چلے گا، تمہارا ارادہ نہیں چلے گا۔ اور یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے۔ ساری دنیا کسی کام کو چاہے کسی کے گمراہ کرنے کو چاہے، گمراہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ساری دنیا کسی کی ہدایت کو چاہے، ساری دنیا مل کر کے اس کی ہدایت پر نہیں لا سکتے جب تک اللہ اس کو نہ لائے۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حبیب تو بھی کسی کو ہدایت پہ نہیں لا سکتا جب تک کہ اللہ اس کے ہدایت کا ارادہ نہ کرے، اللہ اس کی ہدایت کو نہ چاہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آج کے معتزلہ کا حال تو دیکھیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، عجیب بات ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ میں خامخواہ کسی کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے بارہا کوشش کیا ہے، آج کے معتزلہ کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہیں صاف طور پر کہا ہے جو کچھ آپ کو سمجھ میں آیا ہے آپ وہ کہہ دیں، جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے ہم کہیں گے۔ پوچھیں ان سے۔ میں نے ان کو بارہا کہا ہے کہ اہل سنت کے عبارات کو سمجھیں، جو عبارات میرے پاس ہیں موجود اہل سنت کے وہ آپ کے حوالے کر دوں، اور آپ ان کو سمجھ کر کے پھر ہمیں سمجھائیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، بس آپ کو جو سمجھ میں آیا ہے وہ آپ بیان کریں، اور جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے ہم بیان کریں گے۔ میں نے کہا حضرت جی پھر تو فتنہ پیدا ہوگا۔ آگے سے وہ کہتے ہیں ہونے دو فتنہ پیدا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امت کی تباہی کا بھی خیال نہیں ہے، محض اپنے تکبر پر تلے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، تکبر انسان کو پسند شاید ہو لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ ابو جہل کا نظریہ بیان تو کیا، یہی آیتیں اپنے دروس میں اپنی تقاریر میں پڑھتے ہیں۔ آج کا معتزلہ یہی آیت پڑھتا ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن شاء جو چاہے سیدھے راستے پر آئے۔ دیکھیں اختیار انسان کو ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو پڑھ لیا، آگے نہیں پڑھا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ پڑھا ہی نہیں۔ لا تقربوا الصلاۃ، یہ تو پڑھا، آگے نہیں پڑھا، وانتم سکارا۔ ابو جہل کا نظریہ جس سے ابو جہل خوش ہوا وہ تو پڑھا، جو ابو جہل کی اللہ نے تردید کی وہ پڑھائی نہیں۔ آگے اللہ نے کہا تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا مگر جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ چاہے گا پھر ہوگا، اللہ چاہے گا پھر سیدھے راستے پر آؤ گے۔ اب دیکھیں اس آیت پر غور کریں ذرا، من شاء منکم، لمن شاء منکم ان یستقیم، جو چاہے، چاہت انسان کی چاہت کا بیان ہے یا نہیں ہے؟ انسان میں سے جو چاہے ان یستقیم سیدھے راستے پر آئے تو وہ آئے گا، ایسے ہی ہے نا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، وما تشاؤون، تم سیدھے راستے پر نہیں آ سکو گے جب تک کہ تمہارے چاہت کے ساتھ اللہ کی چاہت شامل حال نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ پھر عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے بارے میں، ارادے کے بارے میں اپنا عقل چلایا۔ کہتے ہیں جی انسان پہلے چاہتا ہے پھر اللہ چاہتا ہے تو پھر انسان سیدھے راستے پر آتا ہے۔ اللہ کے چاہت کو انسان کے چاہت کا تابع بنایا، اللہ تابع ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مختار کل ہے، اللہ قادر ہے، اللہ فعال لما یرید ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں اللہ پاک کی قدرت کو کس طرح بیان کرتے ہیں، اور یہ معتزلہ لوگ اللہ کو کس طرح تابع انسان کا بناتے ہیں۔ کیا یہ اس عقیدے کے حامل ہیں کہ
انسان کا پاور اللہ سے زیادہ ہے؟ اللہ کو تابع بنایا انسان کا، اللہ کی مشیت کو انسان کی مشیت کا تابع بنایا۔ یہ حال ہے معتزلہ کا، یہ عقل ہے ان کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاش کہ اس کہنے سے پہلے ستہ ناس ہو جاتے جو کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کی مشیت پہلے ہے، پھر بعد میں اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ تابع ہے انسان کا، اللہ محتاج ہے انسان کی مشیت کا؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے سب محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔